کوئی بھی تنظیم کسی ایک قوم کو ریپرزینٹ نہیں کرتی. میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں تمام تر سیاسی تنظیموں سے، تو میں ان تمام سیاسی تنظیموں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ کائنڈلی اپنی سیاست کے لیے اس دن کو جو ایک اچھے کاز کے لیے جس کی ابتدا کی گئی اسے برباد نہ کریں. یہ اردو بولنے والوں کا دن ہے، جس طرح سندھ کلچر ڈے، جس طرح بلوچ کلچر ڈے، جس طرح پنجابیوں کا کلچر ڈے، اسی طرح اردو بولنے والوں کا کلچر ڈے. اسی طرح آپ پاکستان کی بات کریں گے، یہ بھی قوم پرستی ہے، کیونکہ اسلام تو ملت واحدہ کا درس دیتا ہے. یار یہ 25-30 ہزار 50 ہزار کمانے والا لڑکا جو ہے نا، وہ کرتا پاجامہ اور جو وہ ویسٹ کوٹ ہے نا، وہ گفٹ نہیں کر سکتا. سیدھی سی بات ہے. جی السلام علیکم. کیپٹل کراچی میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، یقیناً آپ سب ان کو جانتے ہوں گے. یوتھ کی ایک مضبوط آواز ہے اور مرزا سبحان بیگ ان کا نام ہے. ایک بلاگر بھی ہے، کراچی کے جانے مانی شخصیت ہے. تو یہ کلچر ڈے کیوں منایا جاتا ہے؟ یہ ثقافت ہے یا کوئی سیاسی پروگرام ہے؟ یہ کیا ہے؟ تو کچھ کنفیوژن ہوتی ہے لوگوں کے بیچ میں، کیونکہ زیادہ تر مہاجر کے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں اور مہاجر سے تاثر یہ جا رہا ہوتا ہے کہ یہ کسی مخصوص سیاسی جماعت کا یہ نعرہ ہے یا کیا ہے. تو بیسیکلی ہم بھی ایک مہاجر خاندان سے ہی ہیں، سبحان بیگ بھی ایک مہاجر خاندان سے ہے. تو اس موجودہ دور میں، موجودہ کرنٹ سچویشن کے اندر مہاجر لقب کو یا کلچر ڈے کو کس طرح سے منایا جائے، یوتھ کا اس میں کیا کردار ہونا چاہیے، اور ایک غیر سیاسی غیر مذہبی بندے کا اس کے اندر کتنا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے، تو اسی حوالے سے ہم مرزا صاحب سے بات کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سب سے پہلے آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم سے بات کرنا ہے. بالکل سر. مہاجر کلچر ڈے جو کہ 24 دسمبر کو ہر سال منایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ اس کلچر ڈے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ کلچر ڈے منانے والا لازمی ہے کہ کسی سیاسی رنگ میں ہونا چاہیے یا مذہبی رنگ میں ہونا چاہیے، یا ایک قوم کی جو ہے یہ ایک پہچان ہے، ایک کلچر ہے، کیا ہے یہ؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں. پہلی چیز تو یہ کہ چیز کا آؤٹ پٹ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو کام کیا جا رہا ہے اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. ٹھیک ہے، بنیادی طور پر کلچر اس لیے ہوتا ہے کہ اس کلچر کو آپ پروموٹ کریں، اس کا آپ اظہار کریں اور اس کو آپ لوگوں کو آگاہی پرووائڈ کریں کہ جی ایکچوئل ہے کیا معاملہ اور ہم کدھر کھڑے ہیں. جو سوال آپ نے کیا ہے کہ یہ کیا ایک پولیٹیکل تنظیم کی کوئی ایک ڈے ہے جو وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو اس بات کو سمجھیں. دیکھیں مہاجر ایک نیشن ہے، ایک قوم ہے. اس طرح سندھی ہے، پٹھان ہے، بلوچ ہے، مہاجر ہے اسی طرح. اور یہ بات بھی ماننے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی بھی تنظیم کسی ایک قوم کو ریپرزینٹ نہیں کرتی. تو اس کا تعلق قوم سے، اور میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں تمام تر سیاسی تنظیموں سے جو پچھلے 2-3 سال تک تو ہمیں بالکل غائب نظر آئی. ان معاملات میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. ایون وہ مخالفت بھی کرتے نظر آئے. ہم نہیں مانتے، ہم تسلیم نہیں کرتے. لیکن جیسے جیسے اس میں اضافہ ہوتا گیا، اردو بولنے والے نوجوان ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوتے گئے. دیکھیں اتنی ٹوٹ پھوٹ کے اندر ضرورت ہے کہیں نہ کہیں ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی، جہاں سے شہر کی ترقی کی بات ہو رہی ہو، اردو بولنے والوں کی ترقی کی، کیونکہ ان کے ساتھ پاکستان کی ترقی وابستہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں ان تمام سیاسی تنظیموں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ کائنڈلی اپنی سیاست کے لیے اور اپنی گندی سیاست کے لیے اس دن کو جو ایک اچھے کاز کے لیے جس کی ابتدا کی گئی اسے برباد نہ کریں. اور یہ ایک سیاسی تنظیم کا شوق قطن نہیں ہے. یہ اردو بولنے والوں کا دن ہے، جس طرح سندھ کلچر ڈے، جس طرح بلوچ کلچر ڈے، جس طرح پنجابیوں کا کلچر ڈے، اسی طرح اردو بولنے والوں کا کلچر ڈے. اور اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے دیگر بھائیوں کو، دیگر لسانی بھائیوں کو ان کے یوم ثقافت کو مبارکباد پیش کریں، وہ ہمارے پہ ہمیں پیش کریں. تو اس طرح محبت سے اور امن کے دائرے میں ایک چیز جو ہے وہ آگے بڑھتی رہے. اچھا مرزا صاحب، ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے، میرے جیسے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں بھی آتا ہے کہ اگر ہم ایک کلچر ڈے کو ایک مخصوص ڈے پہ بنائیں گے تو کہیں نہ کہیں یہ قوم پرستی کا تاثر نہیں دے رہی ہمیں؟ دیکھیں پھر اس حساب سے دیکھا جائے تو سال میں 365 دن آپ جب بھی لفظ مہاجر اپنی زبان سے نکالیں گے قوم پرستی ہے. آپ سندھ کی بات کریں گے قوم پرستی ہے، آپ پنجاب کی بات کریں گے قوم پرستی ہے. اسی طرح آپ پاکستان کی بات کریں گے، یہ بھی قوم پرستی ہے، کیونکہ اسلام تو ملت واحدہ کا درس دیتا ہے. ٹھیک ہے. قوم پرستی میری نظر میں وہ چیز ہے جو کہ اسلام میں قطعاً جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. قوم پرستی ہوتی کیا ہے؟ قوم پرستی یہ ہے کہ میں مہاجر ہونے کے ناطے میں سنیوں سے نفرت شروع کرتا ہوں، پٹھانوں کو حقیر سمجھنے لگ جاؤں. میں جو ہے وہ بلوچوں کو کہوں کہ جی ان کی تو کوئی اللہ نہ کرے کہ ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. جب میں اپنی قوم کی بنیاد پہ دوسروں سے نفرت کرنے لگوں گا، یہاں قوم پرستی کی ابتدا ہو گئی. ہم ان کی حقیقت پہ خوش ہیں، وہ ہماری حقیقت پہ خوش ہیں، تو اس میں قوم پرستی کا کہاں سے پہلو ہے؟ بلکہ یہ تو وہ دن ہے کہ آپ اپنے دن پر سندھی بھائیوں کو، پنجابی بھائیوں کو، پٹھان بھائیوں کو بلائیں، بولیں آئے دیکھیں کہ ہماری اقدار کیا ہے. اور پھر جب ان کا دن آئے تو وہاں پہ جا کر آپ جو ہے وہ ان کی اجرک پہن کے جائیں، سندھی ٹوپی لگا کے جائیں. وہ ہمارے پاس آئے تو کرتا پاجامہ اور اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے لوگوں کی کوتاہی ہے، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اب سندھی کلچر ڈے آتا ہے تو ان کے رہنما سیاسی ہو یا مذہبی ہو یا بزنس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، وہ مہاجروں کے بڑے بڑے لوگوں کے پاس، ہائی پروفائل کے پاس جاتے ہیں، ان کو اجرک گفٹ کرتے ہیں، ٹوپی گفٹ کرتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں. تو ہم اس چیز میں پیچھے کیوں ہیں؟ سر اس چیز میں پیچھے یوں ہے کہ دیکھیں اس میں یہ جتنا بھی انیشیٹو ہے نا مہاجر کلچر ڈے کا، یہ میں پورے کراچی میں دیکھتا ہوں صرف نوجوان ہے.
صحیح ہے. اب نوجوانوں کی اکثریت ہے نا. دیکھیے جو پروگرام سجایا جا رہا ہے نوجوان اس کو آرگنائز کر رہے ہیں, اس میں محنت کر رہے ہیں, پیسے جمع کر رہے ہیں, جیب سے لگا رہے ہیں. یار یہ 25-30 ہزار 50,000 کمانے والا لڑکا جو ہے نا وہ کرتا پاجامہ اور جو وہ ویسٹ کوٹ ہے نا وہ گفٹ نہیں کر سکتا. سیدھی سی بات ہے. اس کے لیے جو دیگر احباب ہوتے ہیں, افراد ہوتے ہیں, انہیں اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. یہ کہ ہمارے جو اردو بولنے والے جو بزنس ٹائکون ہیں ان لوگوں کو فرنٹ پہ آنا چاہیے, ان کو اپنا کردار کسی درجے کے اوپر اس میں نبھانا چاہیے. اور یہ بات آپ کی حقیقت ہے. چلیں ٹھیک ہے, گفٹ دینے سے ویسے بھی محبت بڑھتی ہے نا, تو آپ تحفے تحائف کا تبادلہ ضرور کریں. لیکن اگر تحفے تحائف نہیں ہے تو آپ انہیں اپنے پاس بلا سکتے ہیں, وہ آ سکتے ہیں, آپ ان کی میزبانی کر سکتے ہیں, انہیں اپنا ساتھ کھڑا کر سکتے ہیں, آپ اتحاد کا درس دے سکتے ہیں کہ جی وہ سندھی زبان بول کر اردو بولنے والوں کے بیچ کھڑا, اور ہمارے درمیان کوئی نفرت نہیں ہے, ہم محبتوں کے ساتھ. تحفے تحائف کی جہاں تک بات ہے تو سندھیوں کے پاس ان کے پاس کچھ چیز ہے پریزنٹ کرنے کے لیے, اجرک ہے, ٹوپی ہے. مہاجروں کے پاس کیا ہے؟ مہاجروں کے پاس کرتا پاجامہ نہیں ہے, ان کے پاس ویسٹ کوٹ نہیں ہے, ان کے پاس اپنی اقدار نہیں ہے. دیکھیں تحفہ صرف جو ہے وہ ایک قوم کا نام نہیں ہے. آپ کسی کو عزت دیتے ہیں وہ بھی ایک تحفہ ہے. آپ کسی کو تہذیب کے ساتھ پانی پیش کرتے ہیں وہ بھی ایک تحفہ ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں, یہ پانی کا گلاس ہے, یہ پانی میں آپ کو پیش کروں, طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے. ہماری تہذیب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نہیں کسی کو پانی دینا ہے نا تو نیچے ہاتھ رکھ کے تہذیب کے ساتھ دینا, یہ بھی ایک تحفہ ہے نا. آپ اس کی طرف لا تو سکتے ہیں, ایک رجحان پیدا تو کر سکتے ہیں. تو تحفے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انفارم ہی کچھ ہو, وہ دوسرے انداز میں بھی ہو سکتا ہے, دوسرے رنگ میں بھی ہو سکتا ہے. تحفہ تو تحفہ ہے. آپ کسی کو 2 میٹھے بول دے رہے ہیں وہ بھی تحفہ ہے. دیکھیں مرزا صاحب, کہیں نہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے مہاجر لفظ کو, مہاجر قوم کو, مہاجر ثقافت کو ایک لانگ ٹائم پیریڈ کے اندر 10 سے 12 سال کے اندر کسی ایک مخصوص گروہ کے حوالے کر دیا, اس وجہ سے کہیں یہ ساری کنڈیشن تو نہیں خراب ہوئی؟ دیکھیے ہم نے حوالے نہیں کیا, میں سمجھتا ہوں مجموعی طور پر انہوں نے اس پوائنٹ کو لیا اور اس پوائنٹ کو کیش کرا کر, جس آپ ایک مخصوص طبقے کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے اپنے ساتھ اس نام کو نفی کر لیا ہے کہ ہم ہیں تو یہ ہے اور یہ ہے تو ہم ہیں. ہماری بقا ہے تو اس قوم کی بقا ہے. بقا کی بات نہیں ہے کہ ہمارا نام آئے تو لوگ کہیں مہاجر, مہاجر کا نام آئے تو لوگ کہیں ہماری زندگی. لازم اور ملزوم کر لیا, جوڑ لیا. صحیح ہے نا. تو اتنا پرچار, اتنا ذکر, اتنی بات, تو اس میں لوگوں کا قصور نہیں ہے. تو اچھا ہم نے تو اس وقت بھی یہ بات کہی کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ مہاجروں کی ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے وہ پورے ملک میں کسی بھی ریپرزینٹیٹیو ہو سکتی ہے. صحیح ہے, ایک قوم کچھ بڑھ کے کسی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کر سکتی ہے, بالکل کر سکتی ہے. شہر نے کیا, لوگوں نے کیا, کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ شہر میں بسنے والا 2 کروڑ کا 2 کروڑ آدمی اسی نظریے سے اتفاق کر رہا ہے. ایسا حقیقت نہیں ہے. حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ایک جگہ پہ رہنے والے مختلف لوگوں کو پسند کرتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں, ان کا اظہار کرتے ہیں. ہاں یہ جو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ پچھلے 25-30 سالوں کے اندر یہ بات بہت ہواؤں میں رہی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ پالیٹکس علیحدہ چیز ہے اور ایک قوم اور اس کی ثقافت ایک علیحدہ چیز ہے. اچھا مرزا صاحب, یہ پچھلے 15-20 سال جو مشرف کا دور تھا, اس کے بعد جو نواز شریف صاحب کا, زرداری صاحب کا دور آیا, نواز شریف صاحب کا دور آیا, اس کے اندر کچھ مہاجر کی جماعتیں بڑی طاقتور ہوا کرتی تھی. تو آپ کا کیا, میری نظر میں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس 24 دسمبر کو آفیشلی بنانا چاہیے تھا جس طریقے سے دیگر جماعتوں کا ہوتا ہے, کیونکہ پاور میں بھی تھے ہم. تو کیا ہم سے کمی یا کوتاہی ہوئی ہے جو اس 24 دسمبر کو ہمیں ملک کی سطح پر, اس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ سندھی کلچر جو ہے وہ انڈیا تک میں منایا جا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو ہماری کیا ایسی کمزوری ہے جو ہم نے 24 دسمبر کو آفیشلی سندھ کے اندر یا کراچی کے اندر ابھی تک آفیشلی نہیں کیا جبکہ ہم پاور میں تھے؟ سر میں تو بات کو موڑ کے کسی دوسری طرف اور تنقیدی پہلو کی طرف لے کے نہیں جانا چاہ رہا, ورنہ اگر بات پاور میں آنے کے بعد کچھ کرنے کی تھی تو آپ مجھے بتائیں نا کہ یہ جو آپ کے 71 کے وہ جو بہاری جو تھے, جو ریفیوجیز کا معاملہ تھا, جو ایک پورا موٹیو تھا, اس کا کیا بنا, جو ہے وہ صوبے کا کیا بنا, اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی چیزیں تھیں, جتنے بھی معاملات ہوئے, ان کا کیا بنا. میں تو ان گہرائیوں میں جا ہی نہیں رہا کہ مردم شماری میں یہاں پہ کتنے حرکتیں ہوتی رہیں اور آپ پاور میں ہونے کے باوجود آپ نے کچھ نہیں کیا. کس طرح کراچی کے حقوق کو, بلدیات کے حقوق کو 2013-14 تھا غالباً 2015 کے الیکشن سے پہلے بلدیات کے نظام کو, جس میں نعمت اللہ خان صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب نے شہر پہ حکومت کی تھی, اس نظام کو کس طرح پیرول پہ دے دیا گیا سندھ حکومت کے. تو اس میں یہ تو آپ ایک دن کی بات کر رہے ہیں, یہ جو کراچی کی ٹوٹی سڑکیں ہیں اس کے پیچھے یہ ساری کہانی ہے سر. تو ہر جگہ فلو رہا ہے, ہر جگہ خامی رہی ہے. چلیں اس کے اوپر ہم پھر کبھی ڈسکس کریں گے. اس ڈے کی مناسبت سے ہم اس انٹرویو کو جو ہے پولیٹیکل نہیں کرتے. آپ ایک آخری یہ میسج دیں ہمارے دیکھنے والوں کو, کیپٹل کراچی کے ناظرین کو, کہ 24 دسمبر کے دن
ایک مہاجر کو کیوں نکلنا چاہیے اور دیگر جو قوم ہے, جو ہمارے سندھی بھائی ہیں, پنجابی, پٹھان, افغانی جو بھی ہیں ہمارے سارے بھائی ہیں, ان کو ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیے. تو کس طرح شامل ہو, کس طرح اس کو سیلیبریٹ کریں اور کن کن چیزوں کا خیال رکھیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ریلی کی صورت ہوگی, آتے زیادہ کراچی ہمارا جو ہے وہ کھندک بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, سارا یونیورسٹی روڈ لے لیں آپ, سارا اپنا کیا کہتے ہیں اس کو جوہر لے لیں سارا, تو راستے کافی بند ہیں اور میچز کی وجہ سے کچھ روڈ اور سارے بند ہو گئے. تو ٹریفک کے قوانین کا خیال رکھتے ہوئے کس طریقے سے جو ہے وہ یوتھ کو آگے آنا چاہیے اور اس ڈے کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے. دیکھیے پہلی بات تو میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ نے کہا کہ ایک عام مہاجر کو گھر سے باہر کیوں نکلنا چاہیے. اچھا, گھر سے باہر نکلنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی ایک ہی جگہ پہ جائیں. 25 جگہ کے اوپر لوگ 25 انداز میں چیزیں کر رہے ہیں, آپ بھی کر سکتے ہیں. پاکستان کا میچ ہوتا ہے, اسکرین جو ہے وہ اگر ڈیفینس میں لگ رہی ہے تو آپ اپنی گلی میں بھی لگاتے ہیں. تو آپ جس جگہ پر ہیں اس جگہ پہ, اچھا پھر دیکھیے ثقافت کا یہ نہیں ہے کہ آپ صرف ایک جانا چاہیے, ایک جگہ پہ لوگ جمع ہوتے ہیں, ایک محبت کا درس دیتے ہیں, وہاں پہ دیگر قومیتیں موجود ہوتی ہیں, اچھی بات ہے. لیکن آپ جب تک آپ صرف اعلان کرتے رہیں, آپ صرف بات کرتے رہیں, محبت کا اظہار کرتے رہیں اور آپ کا عمل اس تہذیب کا عکاسی نہ ہو. میں جی ماں کی محبت کے اوپر بڑی داستانیں سناتا رہوں, لیکن پیچھے میں ہی گھر میں اپنی والدہ سے بدتمیزی کرتا ہوں, تو فائدہ نہیں ہے اس چیز کا. تو منانے کا رنگ تو یہ ہے کہ آپ اپنی تہذیب سے جڑیں. اچھا, اس دن کی اہمیت کیوں ہے؟ آپ نے کہا تھا 365 دن ہوتے ہیں. دیکھیں چیزوں کے اوپر گرد پڑتی رہتی ہے نا جب, تو مٹی کی تہ جم جاتی ہے, تو اس کو جھاڑتے رہا جائے تو وہ اچھا ہوتا ہے. ایک دن اس کے لیے مخصوص اسی لیے کیا جاتا ہے. 14 اگست کو یوم پاکستان آپ اسی لیے مناتے ہیں نا, ایک دن مناتے, سارا سال نہیں مناتے. اسی طرح اگر آپ اٹھائیں 23 مارچ ایک دن آتا ہے, ڈیفینس ڈے ایک دن آتا ہے, عید 3 دن آتی ہے. تو کوئی نہ کوئی ایک دن, جب مدر ڈے, فادر ڈے, بھائی ڈے, انکل ڈے, محلے والوں نے سب کچھ ہے یار, ایک مہاجر ڈے بھی ہو سکتا ہے نا, ٹھیک ہے. اچھا, جو یہ سوال کیا جاتا ہے کہ مہاجر کوئی قوم ہی نہیں ہے, مہاجر تو بھائی ہجرت کرنے والوں کو کہتے ہیں, تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ چیز کو لغوی اعتبار سے نہ دیکھیں. اچھا, یہ بڑا ایک پوائنٹ نکلا ہے اس کے اندر, مہاجر ایک قوم نہیں ہے. چلے پاکستان کے اندر تو مہاجروں کو ایز اے ہجرت کرنے والے دیکھا جاتا ہے, کیونکہ 24 دسمبر کو انڈیا جیسے ملک میں بھی کچھ ایونٹس وغیرہ ہوتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے 24 دسمبر کو انڈیا جیسے ملک میں تو نہیں ہوتے, لیکن میں اگر پاکستان کی بات کروں نا, تو پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ ہم انڈیا سے آئے تھے, سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے, یہاں کے دوبارہ بنایا تھا, اللہ کا شکر الحمدللہ. تو میں یہ کر رہا تھا کہ مہاجر قوم نہیں ہے. دنیا میں ہر فرد اس حساب سے دیکھا جائے آنے جانے کے اعتبار سے تو ہر فرد مہاجر ہے. آپ جو ہے وہ آسمان سے نیچے تک کا سفر کرتے ہیں اور نیچے سے اوپر تک کا سفر کرتے ہیں, تو ہجرت تو آپ کی زندگی میں 2 بار لکھی ہوئی, آپ مانے یا نہ مانے. اچھا, میں نے یہ کہا کہ لغوی اعتبار سے چیزوں کو نہ تولیں, آپ جو ہے وہ چیزوں کو مطلب آپ اس کی گہرائی کو سمجھیں. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ہمارے پاس سب سے بڑی قوم ہے پنجابی. پنجابی پنجاب سے بنا ہے. پنجاب 5 ذریعہ کو کہتے ہیں, 5 آپ نے ملا دیے, تو اس کے کون سے لغوی معنی بھائی, اس کی بھی کوئی دلیل لا کے پیش کر دو. تو چیزوں کو اور پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں وہ تو پہلے سے آباد تھے نا. تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ دیکھیے مہاجر کا جو لفظ ہے یہ غالباً 1956 کے آئین میں اردو بولنے والوں کے لیے الاٹ کیا گیا تھا, اور آئین پاکستان آفیشلی ہے, اور اسی کو 1971 کے آئین میں بھی کنٹینیو کیا گیا. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی روح سے بھی اردو بولنے والے مہاجر قوم کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. ہمارے پاس زبان ہے, ہمارے پاس تہذیب ہے, ہمارے پاس ایک, جب اتنا آفیشیلی یہ ورک ہوا ہے, پیپر ورک بھی ہوا ہے, تو پھر اس کے اوپر اتنا مطلب اس کے اوپر اتنی تنقید یا اس کو اتنا کمپلیکیٹڈ کیوں بنایا گیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز پہلے سے سیلیبریٹ نہیں کی جاتی تھی, اور شاید کچھ بھائیوں کو تھوڑی سی پرابلم ہو جاتی ہے کہ یار یہ کیوں کر رہے ہو. ارے یار آپ اپنی جگہ کر رہے ہیں, ہم اپنی جگہ کر رہے ہیں, ہم آپ کو قبول کر رہے ہیں, ہم قبول. اچھا دیکھیے کوئی کسی کو توڑ کے اور کاٹ کے نہیں جی سکتا. یہ میں بلکہ میں آن ریکارڈ کہتا ہوں کہ میں نے ایک سندھی قوم پرست رہنما کی یہ بات سنی. اس نے کہا کہ جو لوگ اس خام خیالی میں ہیں کہ جی وہ کراچی اور سندھ سے اردو بولنے والوں کو نکال لیں گے تو بیوقوفوں کی جنت میں رہتے ہیں. آپ نے اردو بولنے والوں کے ساتھ رہنا, اردو بولنے والوں نے سندھی بولنے والوں کے ساتھ رہنا, اس کے بغیر نہیں چل سکتا. اب کروڑوں آدمی کو ادھر ادھر نہیں کر سکتے یار, یہ وقت وہ وقت جو ہے نا وہ چلے گئے. تو بنانا چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ دیکھیں پاکستان پہلے سب سے پہلے نہیں ہے, سب سے پہلے اسلام ہے, پھر پاکستان ہے, پھر پاکستان ہے, پھر آپ اردو بولنے والے ہیں. تو ان 2 چیزوں کو سامنے رکھ کے بنائیں, اور اس نیت کے ساتھ بنائیں کہ جو خامی ہمارے اندر ہے اس کو دور بھی کریں گے. اس وعدے کے ساتھ اس دن تجدید عہد کریں. یہ دن صرف منانے کے لیے نہیں ہے, یہ دن بانیان پاکستان سے وعدہ کرنے کے لیے کہ ہاں ہم کھڑے ہیں اس ملک کی حفاظت کے لیے, ہم نے بنایا تھا, ہم سنبھالیں گے. اور کیوں سنبھالیں گے؟ کیونکہ آپ نے کلمے کے نام پہ بنایا تھا, اور اسی کلمے کی نسبت سے ہم کھڑے ہو کے مریں گے اور اس ملک کو چلا کے دم لیں گے. حقیقی ریاست مدینہ بنائیں گے انشاءاللہ. جی بہت شکریہ مرزا سبحان بیگ صاحب, یہ امن محبت کا پیغام دے رہے تھے. کوڈ ورڈ میں اگر بتاؤں تو ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طریقے سے دیگر قومیں جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ کلچر ڈے مناتی ہیں,
हम भी अजरक पहन के निकलते हैं, मैंने खुद देखा था भाई को, मैंने भी अजरक पहनी थी, हम भी अजरक पहन के निकलते हैं, टोपी पहन के निकलते हैं, बलोचियों की हम भी शलवार पहन के निकलते हैं। तो महाजिर कल्चर डे के ऊपर हमारी सकाफत का भी एहतराम किया जाए और हमारे रंग में भी एक दिन के लिए रंगा जाए, ताकि अमन मोहब्बत का पैगाम हम पूरे मुल्क में दें। और इस तरीके से हम इस कुर्रे अर्श के ऊपर जो बड़े सगीर पाक और हिंद जिस दो कौमी नजरिए पे अलग हुआ था, ये कौमी नजरिया इंडिया पाकिस्तान का था, ये महाजिर या सिंधियों का नहीं था। तो हम अपने कल्चर के अंदर अपनी जितनी सैकड़ों जमातें हैं, सैकड़ों जितने भी हमारे जो है वो सकाफत के दिन है, हम उनके अंदर रंगे। एक दिन के लिए अगर हम अपने भाई जैसा बन जाएंगे तो इसमें कोई कबात मेरे हिसाब से नहीं है। तो ये अमन और मोहब्बत का दिन है, इंशाअल्लाह ताला भरपूर जोश खरोश से मनाएंगे। यही मेरे भाई का पैगाम था और यही मेरा पैगाम है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।